محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل میں نے ایک ویڈیو کلپ آپ کے سامنے پیش کیا تھا جس میں ایک شخص کے کچھ اعتراضات جو اہل سنت و جماعت بریلوی عقیدے کے تعلق سے تھے، اور اس شخص نے قرآن شریف کی آیات کو پڑھ کر یہ بتانے کی کوشش کیا تھا کہ جن آیات سے اہل سنت و جماعت کے لوگ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو، مزارات پہ حاضری کو ثابت کرتے ہیں، وہ آیات اس بارے میں بالکل دلیل نہیں بنائی جا سکتی، اور ان آیات میں ان ساری باتوں کا ثبوت نہیں ہے۔ میرے دوستو، بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو قرآن مقدس میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ ان کا ثبوت صراحت کے ساتھ قرآن مقدس میں نہیں بلکہ تفصیل حدیث پاک میں ملتی ہے، اشارہ قرآن مقدس میں اس کی آیات میں ملتا ہے، مگر تفصیل سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث میں ملتی ہے۔ اس سلسلے میں نے اس شخص کے سوال کے اوپر سوال کیا تھا، اگر یہی بات تھی کہ قرآن مقدس میں ہر چیز بالتفصیل موجود ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ نماز کا یہ طریقہ جو آج مسلمانوں میں رائج ہے، حج کا جو طریقہ، زکوٰۃ کا جو طریقہ، نصاب کا مقدار وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں کی تفصیل صراحت کے ساتھ قرآن مقدس میں تو نہیں ہے، تو کیا مطلب ان ساری چیزوں کا ثبوت نہیں ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں؟ ہیں، لیکن ان کے جواز کی دلیل اور ان کا ثبوت حدیث پاک سے، صحابہ کرام کے عمل سے ہم دیتے ہیں، اور وہاں سے ہم اس کی دلیل پکڑتے ہیں۔ تو میرے اس ویڈیو کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ شخص قرآن شریف کی آیات پیش کر رہا ہے اور آپ نے کوئی آیت نہیں پیش کیا۔ میرے دوستو، یہ قرآن شریف کی آیات کو پیش کر کے اپنی باتوں کو مضبوط کرنا اور دلیل دینا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو قرآن مقدس کی آیات کو پیش کر رہا ہے دلیل میں، وہ پیش کرنے والا حق پہ ہو اور وہ صحیح بول رہا ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں یہ سارے لوگ بھی قرآن کی آیات کو ہی پیش کرتے ہیں، اور قرآن کی آیات کے ذریعے سے ہی وہ بحث کرتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں۔ آپ یاد کیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو خارجی ہوئے، کیا وہ خارجی قرآن سے دلیل نہیں دیتے تھے؟ کیا وہ اس آیت کو نہیں پڑھتے تھے؟ ان الحکم الا للہ، کیا علی حاکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور آپ نے ایک صحابی کو حاکم مان لیا؟ قرآن کی آیت پڑھ کر وہ دلیل دیتے تھے، لیکن ان کا استدلال غلط تھا، قرآن کو وہ غلط طریقے سے غلط جگہ پہ سیٹ کر رہے تھے، اس لیے قرآن کی آیات پڑھنا ان کا کوئی معنی نہیں رکھا۔ تو اسی طرح سے اگر وہ شخص قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے لیکن غلط طریقے سے استدلال کر رہا ہے، تو اس کی قرآن خوانی اور اس کی حدیث بیانی پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، اور ہمیں حقیقت کی تلاش میں لگنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ بیچ میں بابا کہاں سے آ گئے؟ یعنی اولیاء کرام کہاں سے آ گئے؟ انبیاء کرام کہاں سے، یعنی اولیاء کرام کہاں سے آ گئے؟ میرے دوستو، اس شخص نے اطیع اللہ و اطیع الرسول تو پڑھا، مگر آگے کا ایک جملہ قرآن مقدس میں اس نے چھوڑ دیا۔ اگر وہ پڑھا ہوتا تو وہ سمجھ جاتا کہ یہ بابے کہاں سے آ گئے۔ پوری آیت اس طرح سے ہے جو سب کو پڑھنا چاہیے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اس کے نبی کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولو الامر ہوں، صاحب امر ہوں۔ مراد مفسرین کرام نے اس سے مراد کس کو لیا ہے؟ بادشاہ اسلام کو لیا ہے، امیر جماعت کو لیا ہے،
امام کو لیا ہے، علماء کو لیا ہے، جو قوم کے سربراہ ہیں ان کو لیا ہے، یہ سب اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہمیں حکم دیتے ہیں تو ہمیں ان کی بھی فرما برداری کرنی ہے، ان کی بھی ہمیں اطاعت و اتباع کرنی ہے۔ تو یہ جو بابیں آئے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول کے بعد، یہ بابیں اس آیت کے اسی فرمان کے تحت آئے ہوئے ہیں۔ اور ذرا غور تو کریے کہ اگر یہ بابیں بیچ میں نہ ہوں، انبیاء کرام کے بعد صحابہ کو نہ مانو، تابعین کو نہ مانو، تبع تابعین کو نہ مانو، مجتہدین کو نہ مانو، تو پھر ذرا غور تو کرو یہ قرآن مقدس، یہ قرآن مجید تم تک پہنچی کیسے؟ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ڈائریکٹ آپ نے قرآن مقدس کو سن لیا؟ ہرگز نہیں۔ سرکار سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعین سے امام نے سنا، اور ان کے ذریعے سے اور آپ کے علماء نے آپ کو سنایا۔ تو اس طرح سے ایک سلسلہ ہے، اور اگر آپ بیچ سے ان اولیاء اعظام کو، ان ائمہ دین کو اگر آپ غائب کر کے صرف اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ جوڑیں گے اور ان کو نہیں مانیں گے تو آپ کا یہ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، بلکہ ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان کو ماننا ہوگا۔ اور اگر ان کو آپ نہیں مانتے ہیں تو ان کی بات کو آپ کیسے مانتے ہیں؟ آپ قرآن کو کیسے مانیں گے؟ حدیث کو کیسے مانیں گے؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کا پتہ تو انہی ذوات قدسیہ کے ذریعے سے ہم تک رات تک پہنچی ہوئی۔ تو میرے دوستو، ہمیں اپنی عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اس کلپ کے بعد جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس میں یہ ثابت کروں گا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، اور پھر میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ مزارات پہ حاضری بھی جائز ہے، اور اہل قبور سے فیض لینا اور ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں شامل ہے اور ان کے معمولات میں شامل ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے میں گفتگو کرتا ہوں غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے، ہمارا بہتر طریقہ کیا ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم بہتر یہ ہے کہ ہم جو بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اسی کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں مانگتا ہے، خدا کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اور یا تو پھر اللہ کے کسی نیک بندے کو، ولی کو، نبی کو، صالح مومن کو اگر خدا کا محبوب بندہ سمجھ کر اور یہ سمجھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ ہمیں عطا کرتے ہیں، اگر مانگتا ہے کوئی شخص تو یہ بھی مانگنا جائز ہے، اور اس کا بھی ثبوت ملتا ہے اور اس کی بھی دلیل ملتی ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم خدا سے مانگیں جو مؤثر حقیقی ہے، لیکن اگر کوئی شخص خدا کو مؤثر حقیقی مانتے ہوئے، ایمان اور عقیدہ رکھتے ہوئے اس کے نیک بندوں سے بھی اگر مانگ لے تو یہ شرک نہیں ہوتا، یہ جائز ہے، اور اس کام کو شرک نہیں کہا جاتا جیسا کہ دوسرے فرقے کے لوگ کہتے ہیں۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا مطلب اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ غیر اللہ مطلب اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو، ولی ہو، ڈاکٹر ہو، مومن ہو، ماسٹر ہو، ٹیچر ہو، افسر ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب کے سب غیر اللہ میں شامل ہیں۔ اب اہل باطل، جو باطل فرقے ہیں، جو دیابنا ہیں، وہابیاں ہیں، یہ سارے لوگ جو غیر اللہ سے مدد مانگنے کو شرک قرار دیتے ہیں، اللہ سے کے علاوہ کسی سے مدد مانگنے کو شرک قرار دیتے ہیں، تو گویا کہ اگر انسان نبی سے مدد مانگ رہا ہے تب بھی مشرک ہو جائے گا، ولی سے مدد مانگ رہا ہے تب بھی مشرک ہو جائے گا، کسی ڈاکٹر سے مدد مانگ رہا ہے تب بھی مشرک ہو جائے گا، کسی افسر سے مدد مانگ رہا ہے تب بھی مشرک ہو جائے گا، پولیس سے مدد مانگ رہا ہے تب بھی مشرک ہو جائے گا، بھائی سے مدد مانگ رہا ہے تب بھی مشرک ہو جائے گا، باپ سے مدد مانگ رہا ہے تب بھی مشرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب تو غیر اللہ ہیں،
ان میں سے کوئی معاذ اللہ تو ہے نہیں۔ اب ان کا دو ٹوک عقیدہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد شرک ہے۔ میرے دوستو، کہیں نہ کہیں وہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اب غیر اللہ سے مدد مانگنے کو اگر شرک قرار دیں گے تو ان ساری چیزوں سے اور دنیا میں جو انسان مدد مانگتا ہے تو پھر اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ کوئی بھی انسان مشرک ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ اس کا مطلب کہ ان کا کنسیپٹ غلط ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، اگر جائز نہ ہو تو یہ ساری چیزیں کیسے پھر ثابت ہوں گی، اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے انسان شرک سے کیسے بچ سکتا ہے؟ میرے دوستو، ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم غیر اللہ سے مدد مانگنے کو جائز قرار دیتے ہیں، مگر کس عقیدے کے ساتھ، کس تصور کے ساتھ؟ جو میں نے پہلے بیان کیا کہ ہم نبی سے مدد مانگتے ہیں، ولی سے مدد مانگتے ہیں، وہ ہماری فریاد کو سنتے ہیں، پہنچتے ہیں اور ہماری دعائیں خدا تک پہنچاتے ہیں، خدا کی بارگاہ سے ہماری دعائیں قبول کراتے ہیں اور ہمیں عطا کرتے ہیں، مگر جو بھی ہمیں عطا کرتے ہیں وہ اپنے پاس سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی قدرت سے اور دی ہوئی طاقت سے ہی وہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ ہم کبھی یہ تصور نہیں کرتے کہ انہوں نے اپنے پاس سے دیا ہے، اس میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہے، خدا کے دیے بغیر وہ ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ جیسے جب انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے تو دو ٹوک کسی سے جب چرچا کرتا ہے تو کہتا ہے ارے میں نے فلاں بیماری میں فلاں ڈاکٹر سے شفا پایا، فلاں ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کر دیا، فلاں دوا نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ تو کیا اس کے اس جملے پہ کوئی شرک کا فتویٰ لگاتا ہے؟ نہیں۔ جو اہل باطل ہیں وہ خود ایسے جملے بولتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے ہمیں ٹھیک کر دیا، فلاں دوا سے مجھے شفا ملی۔ تو کیا مطلب؟ شفا دینے والا ڈاکٹر ہے؟ شفا دینے والا دوا ہے؟ دینے والی دوا ہے؟ نہیں، شفا دینے والا تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر آپ اس سے پوچھئے تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی صاحب حقیقت میں شفا تو اللہ نے ہی دیا ہے، لیکن چونکہ اس ڈاکٹر کے ذریعے سے ہمیں شفا ملی ہے اس لیے میں نے ڈاکٹر کو کہہ دیا، ورنہ ہمارا ایمان اور عقیدہ تو وہی ہے کہ شفا دینے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ بلا شبہ یہی ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں، غوث پاک کی بارگاہ میں فریاد لگاتے ہیں، وہاں سے ہماری مرادیں پوری ہو جاتی ہے تو ہم تو اولاً کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے ہمیں پوری کر دیا، ان کے صدقے میں پوری کر دیا۔ اور اگر کوئی بھائی ہمارا یہ کہہ دیتا ہے کہ خواجہ غریب نواز نے ہمیں اولاد دے دیا، غوث پاک کے در سے ہمیں یہ کام، ہمارا یہ کام بن گیا، تو اس کی نیت اور اس کا عقیدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ حقیقت میں دینے بنانے والا تو اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے، مگر اس در پہ جانے کی وجہ سے ہمیں ملا ہے، اس لیے ہم مجازی طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز نے ہمارا یہ کام بنا دیا، خواجہ غریب نواز کے در سے ہمیں اولاد کی سوغات مل گئی۔ اب بتائیے، ایک ڈاکٹر جو غیر مومن بھی ہو سکتا ہے، بدعمل بھی ہو سکتا ہے، بدکار بھی ہو سکتا ہے، اسے تو انسان کہہ لے رہا ہے کہ فلاں ڈاکٹر نے ہمیں ٹھیک کر دیا، مگر ایک اللہ کا نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارا اور صالح زندگی گزار کر دنیا سے تشریف لے گیا، اس کے بارے میں اگر ہم کہہ دیں کہ فلاں نے ہمیں ٹھیک کر دیا، فلاں نے ہمیں یہ عطا کر دیا، تو ایسا کہنے والا مشرک ہو جائے، اور وہ ڈاکٹر نے ہمیں ٹھیک کر دیا، ایسا کہنے والے کے اوپر کوئی الزام نہیں، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں۔ افسوس کا مقام ہے اور غور کرنے کا مقام ہے۔ میرے دوستو، آئیے اب قرآن مقدس میں سے میں ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی غیر اللہ بھی مدد کرتے ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں سورہ آل عمران کی طرف۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 49۔ اس آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مٹی سے تمہارے لیے پرندہ کی طرح بنا سکتا ہوں، پرندہ کی طرح بناتا ہوں۔ فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ پرندہ پیدا کرنا، روح پھونکنا، روح ڈالنا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں، اور بات یہیں پہ ختم نہیں،
आगे फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वउबरिउल अकमह वल अबरस वउहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं मादरजात अंधे को और कोढ़ी को और मुर्दे को अल्लाह के हुक्म से शिफा देता हूं और जिंदा करता हूं। यानी अंधे को आंख अता कर देता हूं, कोढ़ी की कोढ़ वाली बीमारी को ठीक कर देता हूं और मुर्दे को जिंदा करता हूं। भला बताइए तो सही, ये परिंदे को पैदा कर देना, मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाकर उसमें फूंक कर उसे उड़ा देना, जिंदा कर देना, उसमें जिंदगी डाल देना और फिर मुर्दे को जिंदा कर देना, ये किसका काम है? ये किसी गैरुल्लाह का काम हो सकता है? आपके मुताबिक हरगिज़ नहीं हो सकता, लेकिन हो रहा है। कुरान कह रहा है हजरत ईसा ऐसा कर रहे हैं। और आप भला बताइए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी बड़ी ताकत देकर भेजा था, तो क्या उस दौर के लोग हजरत ईसा के पास आंख मांगने नहीं जाते होंगे जो अंधे होंगे, जिनके जिस्म में कोढ़ जैसी खतरनाक और घिनौनी बीमारी होगी, वो शिफा मांगने के लिए नहीं जाते होंगे? अपने मुर्दे को जिंदा कराने के लिए नहीं जाते होंगे? जरूर जाते होंगे, क्योंकि हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दौर के तकाज़ों के मुताबिक मोजज़ात अता किए हैं। तो उस दौर का ये तकाजा था जबकि हिकमत उरूज पे थी और इलाज व मुआलजा बड़े आला पैमाने पे था। उस वक्त अल्लाह ने अपने पैगम्बर को हजरत ईसा को ये बड़ी बड़ी ताकतें देकर दुनिया में भेजा, जो उनकी नबूवत पे दलील हो और लोग इस मोजज़ा की वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के कायल हों और उनके हल्के में शामिल हों। मेरे दोस्तों, अब आप गौर कीजिए कि ये गैरुल्लाह हैं कि नहीं हजरत ईसा? बिल्कुल हजरत ईसा गैरुल्लाह, मगर गैरुल्लाह काम कौन सा कर रहे हैं और लोग उनसे मदद कैसी मांग रहे हैं? ये कोई ना कहे कि कुरान में तो कहाँ है मदद, लोगों ने नहीं मांगा। मैं कहता हूँ हजरत ईसा को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बड़ी ताकत दिया था, तो क्या मांगने वालों ने मदद नहीं मांगा होगा, शिफा नहीं मांगा होगा? जरूर मांगा होगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोनों जगह क्या फरमाया? बिइज़्निल्लाह, मैं ये जो भी करता हूं अल्लाह के हुक्म से करता हूं। और यही हम अहले सुन्नत व जमाअत के लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली, अल्लाह के नबी जो भी हमें अता करते हैं बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से अता करते हैं, अल्लाह की दी हुई ताकत से अता करते हैं। और इसमें भी अल्लाह ताला की शान और उसके कमाल का ज़ोर है। लेकिन जब इस आयत को आप पढ़ेंगे तो वो जवाब देंगे कि लो, ये तो उस नबी का मोजज़ा है, हजरत ईसा का ये मोजज़ा है और मोजज़ा को तुम दलील बना रहे हो। मेरे दोस्तों, मोजज़ा हो या करामत हो, है तो ये अल्लाह वाला काम और हो रहा है गैरुल्लाह से, तो इसे तो शिर्क होना चाहिए इनके उसूल के मुताबिक। लेकिन इनका उसूल चूंकि गलत है, इसलिए ये गैरुल्लाह होने के बाद भी जो ये अल्लाह वाला काम कर रहे हैं, ये शिरकिया काम नहीं, क्योंकि ये बिइज़्निल्लाह कर रहे हैं। और बिइज़्निल्लाह जो काम हो वो अल्लाह ताला अपनी कुदरत और अपनी ताकत किसी बंदे के हाथ से, किसी बंदे के जात से जाहिर करता है, तो ये भी अल्लाह ताला की ही कुदरत मानी जाती है, अल्लाह ताला का ही कमाल माना जाता है। मेरे दोस्तों, इसको मौजज़ा करके लोग टाल देंगे। अब आगे बढ़िए, फिर हम आपके सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा और पेश करते हैं। आगे चलिए, हम बढ़ते हैं सूरह नमल की तरफ। सूरह नमल की आयत नंबर हम 40 पढ़ते हैं, 38, 39, 40 आप पढ़िए, जिसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबारियों से कहते हैं कि तुम में से कौन है जो बिल्कीस के तख्त को इतना जल्द ले आए कि वो इस्लाम कबूल करते हुए लोग मेरे पास आए, उससे पहले बिल्कीस का तख्त हमारे सामने हाजिर हो। तो आप कुरान मुक़द्दस में पढ़ेंगे, क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन, एक बहुत बड़ा जिन, खतरनाक जिन देव खड़ा हुआ और उसने कहा अना आती कभी, मैं उसको ला दूंगा। और कितना समय में ला दूंगा, तो आपको पता है उसने समय कितना लिया। उसने कहा क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आप अपनी की मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले मैं बिल्कीस के तख्त को आपके सामने लाकर रख दूंगा।
مگر شاید حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس سے اور جلدی چاہیے تھی. تو قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ کوئی نبی نہیں تھا، وہ اللہ کا ولی تھا. قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، میں اس کے تخت کو لا دوں گا، بلقیس کے تخت کو. سمے کتنا لوں گا؟ کہتے ہیں قبل ان یرتد الیک طرفک، بس آپ کے پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم کے اندر میں بلقیس کے تخت کو اٹھا کر آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا. بات اتنے پہ ختم نہیں، آگے چلیے. فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دم زدن آنے واحد میں کیا دیکھا کہ بلقیس کا تخت ان کے سامنے آ کر پڑا ہوا ہے. فلما رآہ مستقرا عنده، جب اپنے سامنے پڑا ہوا دیکھا تخت بلقیس کو، قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا سوال کریے ان سے کہ حضرت سلیمان، آپ کو بلقیس کا تخت منگانا تھا تو پہلی بات تو یہ کہ ما فوق الاسباب یہ کیسے منگا رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کا کام ہے. تحت الاسباب آپ کو منگانا چاہیے تھا، کسی گاڑی سے، کسی ایئرپلین سے، کسی ٹرین سے منگانا چاہیے تھا آپ کو. اور وہ بھی آپ کو منگانا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے تھا، مولا بلقیس کے تخت کو لا دے. بلقیس کے آنے سے پہلے، اس کے ساتھیوں کو مسلمان ہو کر آنے سے پہلے لا دے اس کے تخت کو. اللہ سے سوال کرنا چاہیے تھا. لیکن حضرت سلیمان سوال کر رہے ہیں اپنے درباریوں سے. کیسا لگا آپ کو؟ شاٹ تو نہیں لگا آپ کو؟ حضرت سلیمان اپنے درباریوں سے کہہ رہے ہیں، اور وہ درباری یہ نہیں کہے کہ حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے مانگیے، اللہ سے سوال کریے. نہیں، جن دیو نے اپنی طاقت کا اظہار کیا اور پھر سب سے بڑی طاقت ابھر کر جو سامنے آئی وہ ایک اللہ کے ولی کی، مرد صالح کی، جس کے پاس کتاب کا علم تھا. میرے دوستو، اب اس کو کیا کہیں گے؟ یہ تو معجزہ نہیں ہے. یہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فرق کو واضح کیا کہ اے وہ شخص جو تو نے اتنا بڑا کام کیا نا، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں. ھذا من فضل ربی، یہ بھی میرے رب کے فضل سے ہے. میرا رب اگر نہیں چاہتا تو ایسا نہیں کر پاتا. یہی تو ہم سنی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اگر نہیں چاہے گا تو خواجہ غریب نواز ہماری مرادیں پوری نہیں کر پائیں گے. میرا رب نہیں چاہے گا تو غوث اعظم ہماری مدد نہیں کر پائیں گے. جو بھی وہ کرتے ہیں باذن اللہ اور اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. اور ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہوتا ہے. اب آپ بتائیے کہ کیا یہ غیر اللہ سے مانگنا نہیں ہوا؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی ایک بندے سے مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، کیا حرج؟ اگر کوئی بڑا چھوٹے سے کچھ مانگ لے تو اس بڑے کی طاقت کم تو نہیں ہو جاتی ہے؟ باپ اپنے بیٹے سے ایک گلاس پانی مانگ لے، استاذ اپنے شاگرد سے ایک گلاس پانی مانگ لے تو اس کا مطلب تو نہیں کہ ایک گلاس پانی نہیں لے سکتا ہے استاذ، یا ایک گلاس پانی مانگ لیا تو استاذ شاگرد سے چھوٹا ہو گیا. ایسا تو نہیں ہے. تو یہ تھیوری بھی یہاں پہ سیٹ کرنے کی ضرورت، یہ لاجک بھی یہاں پہ فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن مقدس میں خود غیر اللہ سے مدد مانگنے کی مثال آپ کو ملے گی، اور اللہ رب العزت نے ایسا خود کیا کرایا ہے تاکہ آگے چل کر اس اعتراض کا دروازہ ہی بند ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے یہ سد باب ہو جائے. تو میرے دوستو، آج کی گفتگو میں بس اتنے ہی. انشاءاللہ تعالی
اب آگے بھی گفتگو جاری ہوگی، جس میں میں آپ کو اب احادیث مبارکہ سے بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہمیں غیر اللہ سے مدد مانگنا ہمارے لیے جائز ہے، اور غیر اللہ کو کس طرح سے ہم خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کر سکتے ہیں، اور کیسے حدیث رسول سے، صحابہ کرام کے عمل سے یہ ساری چیزوں کا بھی ثبوت ملتا ہے۔